السلام علیکم گریڈ 7 ہوپ یو ول بی فائن۔ آج ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں سیکنڈ ٹرم کا یونٹ نمبر 7 اے محسن قوم تیرے کام کو سلام۔ یہاں پر محسن قوم سے مراد ڈاکٹر عبدالقدیر خان ہیں، جن کی وجہ سے پاکستان ایٹمی طاقت بننے میں کامیاب ہوا۔ اس کے علاوہ پاکستان پر کوئی بھی دشمن ممالک حملہ کرنے سے پہلے 1000 بار سوچتا ہے، کس کی وجہ سے؟ ایٹمی طاقت کی وجہ سے۔ نیکسٹ آتے ہیں خاص الفاظ کی طرف۔ پیچیدہ، مضطرب، سالمیت، مدرس، تحقیق، مدت، علالت، پرکشش۔ نیکسٹ آتے ہیں پڑھنے سے پہلے۔ یوم تکبیر کب اور کیوں منایا جاتا ہے؟ یہ کوشچننگ کی جا رہی ہے آپ سے۔ یوم تکبیر کب منایا جاتا ہے؟ ہر سال کی 28 مئی کو۔ اور کیوں منایا جاتا ہے؟ کیونکہ اس دن پاکستان ایٹمی طاقت بنا۔ پاکستان کو ایٹمی طاقت بنانے میں کس سائنسدان نے نمایاں کردار ادا کیا ہے؟ ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے۔ نیکسٹ آتے ہیں آئے مزید جانیں۔ پاکستان اسلامی دنیا کی پہلی ایٹمی طاقت ہے، یعنی کہ پاکستان اسلام کا وہ ملک ہے جس کو سب سے پہلے ایٹمی طاقت حاصل ہوئی۔ اس کے بعد ہے ایڈیسن بہت بڑا موجد تھا، اس نے تقریباً 1000 سے زائد چیزیں ایجاد کی۔ ایڈیسن ایک موجد تھا جس نے 1000 سے زائد چیزیں ایجاد کیں۔ نیکسٹ آتے ہیں ریڈنگ کی طرف۔ انس اور سائمہ دادا جان کے ساتھ بیٹھ کر خبرنامہ سن رہے تھے۔ ایک خبر سامنے آئی، پاکستان کو ایٹمی قوت بنے تقریباً 24 سال مکمل ہو گئے۔ اسی مناسبت سے کل ملک بھر میں یوم تکبیر منایا جا رہا ہے۔ یہ خبر نامے کی آخری خبر تھی، جس کے ساتھ ہی ٹیلی ویژن بند کیا گیا اور خبروں پر تبصرے یعنی رائے شروع ہوئی۔ انس نے پوچھا، دادا جان یوم تکبیر کیا ہے؟ دادا جان: بیٹا، اس دن پاکستان کے جوہری ماہر سائنسدانوں نے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی قیادت میں چاغی کے مقام پر ایٹمی دھماکے کیے۔ اس طرح پاکستان دنیا میں 7ویں اسلامی ممالک میں پہلی ایٹمی طاقت بن گیا۔ اسی دن کی یاد میں ہم ہر سال 28 مئی کو یوم تکبیر مناتے ہیں، یعنی اس دن اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کرتے اور اللہ تعالیٰ کی عظمت کا اعتراف کرتے ہیں۔ سائمہ: دادا جان، میں نے کسی رسالے میں پڑھا تھا کہ ایٹم بم تو انتہائی تباہ کن ہتھیار ہے، پھر پاکستان نے ایٹم بم کیوں بنایا؟ دادا جان: سائمہ: آپ کی بات بالکل درست ہے اور آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے۔ دوسری جنگ عظیم میں 1945 میں امریکہ نے جاپان کے شہر ہیروشیما اور ناگاساکی پر ایٹم بم گرایا، جس نے محض چند منٹوں میں تقریباً 2 سے 3 لاکھ کے درمیان لوگوں کی جان لی۔ ان شہروں میں اس کے تباہ کن اثرات آج بھی پائے جاتے ہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جاپان پر ایٹمی حملہ کیوں ہوا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جاپان کے پاس ایٹم بم نہیں تھا۔ اگر جاپان ایٹمی قوت ہوتا تو امریکہ یہ جرأت نہ کرتا۔ یہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کا ازلی دشمن بھارت ہمہ وقت پاکستان کو نقصان پہنچانے کے مواقع تلاش کرتا رہتا ہے۔ 11 مئی 1998 کو بھارت نے ایٹمی دھماکے کر کے پاکستان کی سالمیت کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ طاقت کے توازن کو برقرار رکھنے اور ہندوستان کی ممکنہ دہشت گردی سے بچنے کے لیے دھماکے ضروری ہو گئے تھے۔ انس: اچھا دادا جان، اب پوری بات سمجھ میں آ گئی۔ پاکستان نے کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے نہیں بلکہ اپنے دفاع کے لیے ایٹم بم بنایا ہے۔ دادا جان: بالکل یہی بات ہے۔ سائمہ: دادا جان، پاکستان نے کب اور کیسے ایٹم بم بنایا؟ دادا جان: بیٹا، پاکستان کی ایک عظیم شخصیت ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے پاکستان کو ایٹمی طاقت بنانے میں کردار ادا کیا اور پاکستان کو دنیا کے لیے ناقابل تسخیر بنا دیا، یعنی کہ مضبوط بنا دیا۔ پاکستان کی جوہری تاریخ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی زندگی سے جڑی ہوئی ہے۔ انس: دادا جان، پھر آج ہمیں اس عظیم شخصیت کی کہانی سنائیں۔ دادا جان: جی بیٹا، ضرور، تو پھر سنیے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان 1 اپریل 1936 کو ہندوستان کی ریاست بھوپال کے ایک پختون گھرانے میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد عبدالغفور خان ایک اسکول کے مدرس تھے۔ والدہ زلیخا بیگم ایک گھریلو خاتون تھیں۔ ابتدائی تعلیم بھوپال سے حاصل کی۔ 1952 میں حمیدیہ ہائی اسکول بھوپال سے میٹرک پاس کیا۔ اس کے بعد وہ پاکستان چلے آئے۔ انہوں نے ڈی جے سائنس کالج کراچی سے BSc کیا۔ کچھ عرصے کے لیے کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن میں ملازمت کی، پھر اعلیٰ تعلیم کے لیے جرمنی چلے گئے۔ 1963 میں برلن ٹیکنیکل یونیورسٹی سے میٹالرجیکل کا ڈپلومہ کیا۔
1967 میں ٹیکنیکل یونیورسٹی ڈیفولٹ ہالینڈ سے فزیکل میٹالرجیکل ٹیکنالوجی میں MSc کیا۔ میٹالرجیکل سے مراد دھاتوں کا علم ہے۔ MSc کرنے کے بعد انہوں نے PhD میں داخلہ لیا، لیکن اسی دوران میں انہیں نائجیریا کی ایک یونیورسٹی سے اچھی تنخواہ پر لیکچرشپ حاصل کی پیشکش ہوئی۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے ملازمت کی خاطر PhD چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ اس فیصلے سے اپنے نگران ڈاکٹر اسٹارک کو تحریری طور پر آگاہ کیا۔ ڈاکٹر اسٹارک نے انہیں ملاقات کے لیے بلایا۔ اس ملاقات میں ڈاکٹر اسٹارک نے عبدالقدیر خان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ نائجیریا میں آپ کی زندگی بڑے آرام سے گزرے گی، لیکن آپ ساری عمر لیکچرر ہی رہیں گے، لیکن اگر آپ نے تحقیق جاری رکھی تو آپ بہت بڑا کام پائیں گے۔ عبدالقدیر خان نے اپنے استاد کی یہ بات پلے باندھ لی، ملازمت کا ارادہ ترک کر کے PhD جاری رکھی۔ 1972 میں لیون یونیورسٹی سے PhD مکمل کی۔ دوران تعلیم ہی میں ان کی صلاحیت کے جوہر کھل کے سامنے آئے تھے۔ تعلیم سے فراغت کے ساتھ ہی انہوں نے نیدرلینڈ کے سب سے مشہور جوہری پلانٹ میں کام شروع کیا۔ یہاں آپ تقریباً 4 سال تک یورینیم کی افزودگی پر کام کرتے رہے۔ 1974 میں بھارت نے پہلا ایٹمی دھماکہ کیا۔ یہ دھماکہ پاکستان کی سالمیت کے لیے واضح خطرہ تھا۔ اس خطرے سے بچنے کا صرف یہی طریقہ تھا کہ پاکستان ایٹم بم بناتا۔ پاکستان کے حکمران اس معاملے میں بڑے فکرمند تھے، کیونکہ یہ ایک پیچیدہ اور مشکل کام تھا۔ وسائل کی کمی تھی اور ماہرین بھی موجود نہ تھے۔ دوسری طرف بھارتی ایٹمی دھماکوں نے ہالینڈ میں مقیم ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو مضطرب کر دیا تھا۔ انہیں اس بات کا پوری طرح احساس تھا کہ ایٹمی طاقت بن کر دشمن پاکستان کے لیے خطرہ بن چکا ہے۔ اب صرف پاکستان ایٹم بم بنا کر ہی اس پر قابو پا سکتا ہے، اور یہ کام وہ کر سکتا ہے۔ انہوں نے اس وقت کے وزیر اعظم میں پاکستان ذوالفقار علی بھٹو کو خط لکھ کر پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے لیے اپنی خدمات پیش کیں۔ دسمبر 1974 میں بھٹو صاحب اور ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے درمیان ملاقات ہوئی۔ ڈاکٹر صاحب نے انہیں یورینیم کی افزودگی اور ایٹم بم بنانے کے طریقہ کار سے آگاہ کیا۔ بھٹو صاحب نے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے منصوبے سے اتفاق کیا اور پروجیکٹ کی منظوری دے دی۔ اس منصوبے کا آغاز اسلام آباد ایئرپورٹ کے قریب بنی بیرکس میں ہوا۔ اپریل 1976 میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان حکومت پاکستان کی درخواست پر پاکستان واپس چلے آئے۔ یہاں آ کر انہوں نے اس منصوبے کی ذمہ داری لے لی۔ انہوں نے اس کام کے لیے کوہٹا اور واہ میں لیبارٹریاں قائم کیں۔ ابتدا میں لوگ اس منصوبے کا مذاق اڑاتے تھے۔ بعض ماہرین کہتے تھے کہ دہی سے مکھن نکالنے والی ٹیکنالوجی سے ایٹم بم نہیں بنا کرتے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے ان باتوں کی پرواہ نہ کی۔ انہوں نے حوصلہ نہ ہارا، وہ بڑی دلجمی و لگن سے محنت کرتے رہے۔ ان کی ٹیم نے ان کا بھرپور ساتھ دیا۔ بھٹو صاحب کے بعد جنرل ضیاء الحق کی حکومت میں بھی ایٹمی منصوبہ پوری رفتار سے جاری رہا۔ بالآخر ڈاکٹر صاحب کی قیادت میں ٹیم کی جدوجہد رنگ لائی۔ 1983 میں اتنا یورینیم تیار ہو گیا جس سے ایٹم بم بنائے جا سکیں۔ اس طرح صرف 7 برس کی مختصر مدت میں انہوں نے پاکستان کو ایٹمی قوت بنا دیا۔ گو کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی بنیادی شہرت ایک جوہری سائنسدان کی ہے، لیکن وہ ایک ہمہ گیر شخصیت تھے۔ وہ ایک راست فکر مسلمان اور درد دل رکھنے والے انسان تھے۔ اسلام اور پاکستان سے محبت ان میں کوٹ کوٹ کے بڑھی ہوئی تھی۔ عالم اسلام کے حالات پر گہری نظر رکھتے تھے۔ اپنے کالموں میں کشمیر، فلسطین اور بوسنیا کے مظلوم مسلمانوں کے حق میں آواز اٹھاتے تھے۔ انہوں نے کئی رفاہی ادارے قائم کیے، متعدد تعلیمی اداروں کی بنیاد رکھی، کئی تعلیمی اداروں کی سرپرستی کی۔ تعلیم سے ان کی دلچسپی کی وجہ سے پاکستان کے کئی جامعات نے انہیں PhD کی اعزازی ڈگریاں دیں۔ وہ زندگی کے آخری لمحات تک روزنامہ جنگ میں سحر ہونے تک کے عنوان پر تاریخ، سائنس، تصوف اور روزمرہ زندگی کے معاملات پر فکر انگیز کالم لکھتے رہے۔ حکومت پاکستان نے ان کی خدمات کے صلے میں انہیں 2 دفعہ نشان امتیاز اور 1 دفعہ ہلال امتیاز سے نوازا۔
10 اکتوبر 2021 کو مختصر علالت کے بعد پاکستان کے یہ عظیم محسن انتقال کر گئے اور PH8 اسلام آباد کے قبرستان میں آسودہ خاک ہوئے۔ انس کہنے لگا، دادا جان، اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے وطن عزیز کی آزادی، دفاع اور سلامتی کے لیے بے مثال خدمات سر انجام دی ہیں۔ سائمہ نے کہا، یہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انہوں نے پاکستان کے مستقبل کو محفوظ بنانے کے لیے اپنا مستقبل قربان کیا، پرکشش ملازمت چھوڑی اور آرام و راحت کی زندگی کو خیر باد کہا۔ دادا جان نے کہا، پاکستان کو ایٹمی طاقت کے طور پر اقوام عالم میں نمایاں مقام دلانے والے ڈاکٹر عبدالقدیر خان ہماری تاریخ کا ایک روشن باب ہیں۔ پاکستانی قوم ان کے اس احساس کو کبھی نہیں بھول سکتی۔ انس کہنے لگا، دادا جان، ہم بھی ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے نقش قدم پر چل کر ملک و قوم کی خدمت کریں گے۔ انشاءاللہ، دادا جان بولے۔ شاباش بیٹا، یہی ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی زندگی کا اہم پیغام ہے۔ نیکسٹ آتے ہیں، ہم نے جانا۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان ایک محب وطن پاکستانی تھے۔ انہوں نے پاکستان کے مستقبل کو محفوظ بنانے کے لیے اپنا روشن مستقبل داؤ پر لگا دیا۔ ان کے اخلاص، اصرار اور جد مسلسل کی بدولت پاکستان ایٹمی طاقت بنا۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی لازوال خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ نیکسٹ آتے ہیں الفاظ معنی کی طرف۔ دیے ہوئے الفاظ کے معنی سیکھیں۔ الفاظ: محسن، احسان کرنے والا، مضطرب، بے چین یا پریشان، فکر انگیز، غور و فکر پر مائل کرنے والا، میٹالرجیکل، دھاتوں کی طبعی، کیمیائی اور جوہری خصوصیات اور دھاتوں کو ملا کر مرکب بنانے کے اصولوں کا علم، پیچیدہ، مشکل، ناقابل تسخیر، مضبوط یا جس کو زیر کرنا ممکن نہ ہو، پلے باندھنا، نصیحت حاصل کرنا، افزودگی، کسی چیز کے معیار یا قدر کو بہتر بنانے کا عمل، دل جمعی، اطمینان یا تسلی، علالت، بیماری۔ نیکسٹ آتے ہیں دیے ہوئے سوالات کے جوابات لکھیں۔ یہ تمام سوال جواب آپ کی کاپی پر حل کیے جائیں گے۔ نیکسٹ اس کی ویڈیو موجود ہے، آپ وہاں سے دیکھ لیجیے گا۔ نیکسٹ آتے ہیں سوال نمبر 3۔ سبق کے مطابق درست الفاظ لکھ کر خالی جگہ پر کریں۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے والد عبدالغفور خان ایک اسکول میں مدرس تھے۔ ہم ہر سال 28 مئی کو یوم تکبیر مناتے ہیں۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے 1963 میں برلن ٹیکنیکل یونیورسٹی سے میٹالرجیکل کا ڈپلومہ کیا۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے صرف 7 برس کی مختصر مدت میں پاکستان کو ایٹمی قوت بنا دیا۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو ان کی خدمات کے صلے میں 2 بار نشان امتیاز اور 1 بار ہلال امتیاز سے نوازا گیا۔ سوال نمبر 5۔ سبق کے مطابق درست جواب کے سامنے ٹک اور غلط کے سامنے کراس کا نشان لگائیں۔ انس اور سائمہ دادا جان کے ساتھ بیٹھے کارٹون دیکھ رہے تھے، کراس۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی والدہ ایک گھریلو خاتون تھی، ٹک۔ 11 مئی 1946 کو بھارت نے ایٹمی دھماکے کر کے پاکستان کی سالمیت کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی، کراس۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے DJ سائنس کالج کراچی سے BSc کیا، ٹک۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے 1956 میں لیون یونیورسٹی سے PhD مکمل کی، کراس۔ نیکسٹ یہاں پر ہیں لاحقے۔ لاحقے سے مراد ایسے الفاظ جو کسی بامعنی لفظ کے بعد لگائے جائیں اور ان سے ایک نیا بامعنی لفظ بنے، انہیں لاحقے کہتے ہیں۔ جیسے کہ گاہ ہے، اس سے پہلے جو ہے ہم نے ایک بامعنی ورڈ لگانا ہے، جیسے بندر، بندرگاہ، چراغ، چراگاہ، عید، عیدگاہ۔ دان ہے یہاں پر گلدان، نمکدان، روشن دان۔ اس کے بعد سوال نمبر 8 ہے، دیے ہوئے الفاظ میں سے لاحقے تلاش کر کے ان کی مدد سے 2 الفاظ بنائیں اور پھر انہیں جملوں میں استعمال کریں۔ یہاں پر لاحقے دیے گئے ہیں، الفاظ دیے گئے ہیں، ان میں سے ہم نے لاحقے تلاش کرنے ہیں۔ لاحقے مطلب کہ ایسے ورڈ جن کے آگے ایک ورڈ لگائیں گے تو دین وہ ایک الفاظ کی شکل میں بنے گا۔ یہ سارا کام آپ اپنی نوٹ بک پر کریں گے، نیکسٹ اس کی ویڈیو موجود ہے۔ نیکسٹ آتے ہیں ضرب المثال۔ سوال نمبر 9۔ دی ہوئی ضرب المثال کا مفہوم لکھیں اور انہیں جملوں میں استعمال کریں۔ یہ تمام ضرب المثال بھی آپ کی کاپی پر جائیں گے، نیکسٹ اس کی ویڈیو موجود ہے۔ متشابہ الفاظ یعنی کہ بلحاظ املا، یہ ایسے الفاظ ہیں جن سے ملتے جلتے ورڈ موجود ہیں اور ان کا جو میننگ ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتے ہیں۔
جیسے کہ ارض زمین، الف سے جو ارض بنتا ہے وہ زمین، عین سے جو ارض بنتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے درخواست۔ چارہ جس کے لاسٹ میں ہے آتی ہے وہ اس کا معنی ہے تدبیر یا علاج۔ چارہ جس کے آگے الف ہے اس کا مطلب ہے جانوروں کی خوراک۔ نیکسٹ آتے ہیں سوال نمبر 10 پر۔ کوسین میں دیے ہوئے متشابہ الفاظ میں سے درست الفاظ منتخب کر کے خالی جگہ پر کریں۔ متشابہ مطلب ملتے جلتے۔ قلب نرم ہو تو نصیحت قبول کرتے ہیں۔ مرزا ہر بات سے ایک نیا نکتہ نکال لیتے ہیں۔ رضا ایک دانا آدمی ہے۔ مجھ سے دکھی عورت کا نالہ نہ سنا نہ گیا۔ برہی نے آری سے لکڑیاں کاٹیں۔ نیکسٹ آتے ہیں سوال جواب کی طرف۔ سوال نمبر 1، ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے پی ایچ ڈی چھوڑنے کا فیصلہ کیوں کیا اور ڈاکٹر اسٹارک نے ان سے کیا کہا؟ جواب، ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے ملازمت کی خاطر پی ایچ ڈی چھوڑنے کا فیصلہ کیا اور ڈاکٹر اسٹارک نے ان سے کہا، آپ اگر ملازمت اختیار کریں گے تو آپ کی ساری زندگی آرام سے گزرے گی، لیکن آپ ساری عمر لیکچرر ہی رہیں گے۔ نیکسٹ کویشچن ہے ہمارے پاس، بھارت کے پہلے ایٹمی دھماکے پر ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے کیا احساسات تھے؟ بھارت کے پہلے ایٹمی دھماکے پر ڈاکٹر عبدالقدیر خان بہت پریشان تھے۔ سوال، ایٹم بم کی تیاری کے علاوہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی اور کون سی خدمات ہیں؟ ایٹم بم کے علاوہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان اپنے کالموں میں کشمیر، فلسطین اور بوسنیا کے مظلوم مسلمانوں کے حق میں آواز اٹھاتے رہے۔ انہوں نے کئی فارسی اور متعدد تعلیمی ادارے قائم کیے۔ پاکستان کے مستقبل کی خاطر ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے اپنا مستقبل داؤ پر لگا دیا۔ اگر آپ ان کی جگہ ہوتے تو کیا کرتے؟ اگر میں ان کی جگہ ہوتا یا ہوتی تو ڈیش کرتا یا کرتی۔ یہاں پر آپ اپنی رائے لکھ کر اس جواب کو مکمل کریں گے۔ نیکسٹ کویشچن بھی اسی طرح سے ہے، اگر آپ کو کوئی چیز ایجاد کرنے کا موقع ملے تو وہ کون سی چیز ہوگی؟ اگر مجھے کوئی چیز ایجاد کرنے کا موقع ملے تو میں ڈیش ایجاد کروں گا یا کروں گی۔ اس میں آپ اپنی رائے لکھ کے جواب مکمل کریں گے۔ نیکسٹ آتے ہیں کویشچن کی طرف، لاحقے جو کہ آپ نے کاپی پر رائٹ کرنے ہیں۔ دوبارہ سے ہیڈنگ بول رہی ہوں، دیے ہوئے الفاظ میں سے لاحقے تلاش کر کے ان کی مدد سے 2 الفاظ بنائیں اور پھر انہیں جملوں میں استعمال کریں۔ وہاں پہ مینشن کیا گیا تھا ان میں سے لاحقے یہ ہیں جس کے بلو ہیڈنگ سے ہائی لائٹ کیا گیا ہے، زدہ، ناک، شناس، افزا، آباد۔ یہ آپ کے لاحقے ہیں، باقی آپ کے سابقے ہیں جو کہ ہمیں ابھی نہیں کرنے۔ الفاظ میں لکھیں گے فرسٹ پہ زدہ، لاحقے ہیں اس کے خوف زدہ اور خیرت زدہ۔ خوف زدہ کا جملہ ہے، شیر کو دیکھ کر میں خوف زدہ ہو گیا یا ہو گئی۔ حیرت زدہ، امتحان میں فیل ہونے کے بعد علی حیرت زدہ ہو گیا۔ ناک، خطرناک، خوفناک، جنگل میں خطرناک جانور ہیں۔ خوفناک، مجھے خوفناک جانور سے گھبراہٹ ہوتی ہے۔ شناس، فن شناس اور خود شناس، علی فن شناس انسان ہے، ہمیں خود شناس ہونا چاہیے۔ افزا، صحت افزا، روح افزا، مریض صحت افزا مقام ہے، گرمیوں میں روح افزا زیادہ پینا چاہیے۔ آباد، اسلام آباد اور فیصل آباد، میں اسلام آباد میں رہتا یا رہتی ہوں، میرا یا میری دوست فیصل آباد میں ہے۔ نیکسٹ آتے ہیں ضرب المثال کی طرف، دوبارہ ہیڈنگ پڑھنے جا رہی ہوں اس کی سرگرمی۔ دی ہوئی ضرب المثال کا مفہوم لکھیں اور انہیں جملوں میں استعمال کریں۔ ضرب المثال، ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، اس کا مفہوم ہے مصیبت میں تھوڑی مدد بھی کافی ہوتی ہے۔ چراغ تلے اندھیرا، بڑھاپے میں نوجوانوں جیسا بناؤ سنگھار۔ ایک انار 100 بیمار، تھوڑی چیز زیادہ ضرورت مند۔ آم کے آم گٹھلیوں کے دام، وہ کام جس میں فائدہ ہی فائدہ ہو۔ ناچ نہ جانے آنگن ٹیرا، کام کرنے کی اہلیت نہ ہو مگر بہانے بنائے جائیں۔ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، اپنا قصور ہو اور دوسروں کو کہنا۔ اس کے جو جملے ہیں یہ آپ خود سے رائٹ کریں گے۔ اوکے اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اللہ حافظ۔